مسلمانوں پر اللہ ظالم کبھی مسلط نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب مسلمان بگڑتے ہیں، جب مسلمان آوارہ گردی کرتے ہیں، جب مسلمان پاپ کرتے ہیں، جب مسلمان اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جب مسلمان مسجدوں کو ویران کرتے ہیں، سرکار غوث پاک نے جب پردہ فرمایا، غوث پاک کے پردہ فرمانے کے بعد مسلمان بگڑے، بغداد کے مسلمان خاص طور پہ بگڑے۔ بہت دولت دی اللہ نے، بہت مال دیا اللہ نے، بہت قوت دی اللہ نے، بڑی حکومت دی اللہ نے، تو مسلمان کیسے بگڑے؟ اللہ کو چھوڑا، اس کے رسول کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، دین کو چھوڑا۔ ایک ایک مسلمان اتنا پاپی ہو گیا تھا کہ 300 لڑکیاں اس کے گھر میں گانا گانے والی تھی، اور 800 لڑکیاں اسے شراب پلانے والی تھی۔ مسلمان سوتے تھے تو سرانے شراب کے مٹکے رکھ کر کے سوتے تھے، عیاشیاں کرتے تھے، آوارگی کرتے تھے۔ اچھی طرح یاد رکھنا مسلمانوں، جب تم اللہ کے ساتھ بغاوت کرتے ہو تو اللہ کی تلوار اٹھتی ہے، اور اللہ کی تلوار کیسے اٹھتی ہے؟ اللہ تم پر ظالم مسلط کرتا ہے، نام ان کا ہلاکو ہو، چنگیز ہو، لیکن کردار سب کا ایک ہی ہوتا ہے۔ نام بدلتے رہیں گے لیکن کردار وہی رہے گا۔ جب تم بد کردار بنو گے تو اللہ تم پر ظالم مسلط کرے گا۔ اور اللہ اکبر، جب اللہ کسی قوم پر فسق و فجور کی وجہ سے ظالم مسلط کرتا ہے، اس وقت جب مسلمان دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتا۔ آج آپ کہہ رہے ہیں فلسطین میں یہ ہو رہا ہے، وہاں وہ ہو رہا ہے، وہاں وہ ہو رہا ہے، وہاں وہ ہو رہا ہے، ہر جگہ تم پہ ظلم ہو رہا ہے۔ میں اس وقت ظالموں کو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن تم سے کہتا ہوں، بتاؤ کیا ہلاکو اور چنگیز کے دور کے مسلمانوں سے ہمارا حال کچھ مختلف ہے؟ جو وہ کر رہے تھے وہی تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ پوری زندگی آج کا مسلمان مسجد کا زینہ فجر میں نہیں دیکھ پاتا، مسجد کا دروازہ نہیں دیکھ پاتا۔ بولو کتنے مسلمان فجر پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جلسوں میں ہزاروں ہیں اور فجر کی نماز میں انگلیوں پر گن سکتے ہو۔ یہ کیفیت ہے مسلمانوں کی۔ یاد رکھنا، کھاتے اللہ کا ہو، روزی اللہ دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، اللہ کے ساتھ بغاوت کرتے ہو۔ وہ قوت والا ہے، قوت والا۔ جب اس کے غضب کو کوئی چیلنج کرتا ہے تو پھر وہ تم پر ظالم، ایسے ظالم اور اللہ اکبر ایسے بے مروت اور سخت دل ظالم کو مسلط کرتا ہے کہ پھر وہ تم پر رحم نہیں کرتے۔ لوگ رحم کی بھیک مانگتے ہیں مگر وہ رحم نہیں کرتے، کیونکہ اللہ ظالموں کو مسلط کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ، نماز پر ظلم کرنے والوں تم پر ظلم نہیں ہوگا، قرآن پر ظلم کرنے والوں تم پر ظلم نہیں ہوگا، دین پر ظلم کرنے والوں تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین سے محبت کی بات کرتے ہو، مولا حسین نے کربلا میں دین کے لیے پورا گھرانہ لٹایا۔ کیا کہتے ہیں گھرانے کو؟ ارے گھرانہ کسے کہتے ہیں؟ جوان بیٹا لٹایا دین کے لیے، 6 مہینے کا معصوم لٹایا دین کے لیے، ان کی بیٹیاں، بہویں، بیوی، اللہ اکبر، بہنیں، ان کے دوپٹے لوٹے گئے صرف اس لیے کہ ان کے دوپٹے لوٹیں گے تمہارا دین بچ جائے گا، ہمارا دین بچ جائے گا۔ ہم نے کوئی پرواہ کی؟ ہم نے تو خون حسین کو شربت اور کھچڑے پہ تولنے کی کوشش کی۔ یاد رکھنا، اگر ایک چھوٹا سا گھروندہ کوئی بچہ بنائے اور اس کا باپ اس گھروندے کو توڑ دے تو بچہ بھی اپنے باپ سے ناراض ہو جاتا ہے، میرا بنایا ہوا گھروندہ کیوں توڑا؟ کیونکہ میں نے بہت محنت سے مٹی لائی تھی۔ بچے کے بنائے ہوئے گھروندے کو باپ لات مار کے توڑ دے تو بچہ بھی باپ سے ناراض ہوتا ہے کہ آپ نے میری محنت کو توڑ دیا۔ بتاؤ سنیو، جب تم امام حسین کے نام کے نعرے لگا کر مسجد کو ویران کرتے ہوں گے تو امام حسین کی محنتوں پر سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہوگا، تو کربلا میں امام حسین کتنا بے چین ہوتے ہوں گے۔ نہیں لگتا آپ کو؟ آپ کے بچوں کی محنت کو آپ گھروندے کی شکل میں توڑ دو تو بچہ تڑپتا ہے۔ امام حسین کے لاڈلے کی شہادت کو جب تم بھولتے ہوں گے، داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکواتے ہوں گے، تو اس وقت امام حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ 18 سال کا کڑیل بیٹا میں نے اسی لیے قربان کیا تھا،
اور جو امام حسین کو تڑپائے گا کربلا کی زمین پر، تو کیا وہ نہیں تڑپیں گے دنیا میں؟ آج کیوں تڑپ رہے ہو؟ ہماری دعائیں بھی قبول ہو پا رہی ہے؟ سب دعا کر رہے ہیں، سلیم میاں سے لے کے امین القادری تک، قطب ابدال سب دعا کر رہے ہیں فلسطین پہ مدد نازل کر۔ مدد آ رہی ہے؟ مدد بتاؤ کہیں آ رہی ہے مدد؟ کیوں؟ تم نبی اور آل نبی کو مزار میں تڑپاؤ اپنے کردار سے، اور پھر سوچتے ہو کہ تمہاری زندگیوں میں بہاریں آ جائے، ممکن نہیں ہے۔ جب کوئی لڑکا کسی لڑکی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے اس کو پارک میں لے جاتا ہوگا بدنیتی کے ساتھ، تو امام حسین کے دل پہ کیا گزرتے؟ ہم کسی مردہ حسین کو نہیں مانتے، ہم زندہ حسین کو مانتے۔ وہ اور لوگ ہوں گے جن کا کوئی حسین مر گیا، ہم سنیوں کا حسین جو ابن علی ہے وہ ایسا زندہ ہے کہ ہم یہ محفل کر رہے ہیں اس تصور کے ساتھ کہ امین اور سلیم کرسی پر بعد میں آ کے بیٹھے ہیں، جس کی محفل ہے وہ حسین پہلے سے آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ۔ اور واللہ یہ میں کوئی لفاظی نہیں کر رہا ہوں، لے آؤ کسی آنکھ والے کو جس کو خدا نے دل کی آنکھ دی ہے، حسین کی جلوہ گری نہ ہو تو غلام ہے۔ ارے جب ان کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کا بیٹا ایک وقت میں 70 مریدوں کے گھر جا سکتا ہے، تو پھر امام حسین اس جیسی کتنی محفلوں میں آ سکتے ہیں۔ ارے تم نے امام حسین کو سمجھا کیا ہے؟ حسین اس ہستی کا نام ہے جو جب چاہے جہاں چاہے اللہ کے اذن سے روحانی طور پر تشریف لے جا سکتے ہیں۔ آپ امام حسین کی طاقت کو سمجھتے کیا ہو؟ پھر کوئی کہے گا کہ امین القادری اگر اتنے طاقتور تھے پھر شہید کیوں ہوئے؟ میں نے کہا یہی تو بات ہے، طاقت دکھانے نہیں گئے تھے بلکہ قربانی دینے گئے تھے۔ جب قربانی دینے جانا ہوتا ہے طاقت نہیں دکھائی جاتی، پھر سر رکھ دیا جاتا ہے، پھر سر رکھ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اگر طاقت دکھائیں گے تو شہادت کا مرتبہ کیسے ملے گا؟ اور وہ تو پالے ہی گئے تھے شہادت کے لیے۔ اب فرق کیا ہے سن لے، ایک سید وہ ہے جسے امام حسین کہتے ہیں، وہ قربانی دینے گئے تھے، اور ایک سید وہ ہے جو طاقت دکھانے آیا تھا۔ دونوں میں فرق دیکھو، طاقت دکھانے والا سید پورے انا ساگر کو کٹورے میں سمیٹ کر بتاتا ہے دیکھ میری طاقت کتنی ہے، اور استقامت دکھانے والا سید پورا گھر لٹا کر کے کہتا ہے کہ دیکھ میری قربانیوں کے جذبات۔ اس لیے کوئی تانا نہ دیا کرے، بلکہ امام حسین کا کام بھی نہیں تھا، وہ تو مولا علی اصغر بھی اگر چاہتے نا، وہ تو مولا علی اصغر بھی اگر چاہتے نا، مولا علی اصغر کربلا میں مٹھیاں کھولتے تھے بند کرتے تھے، کھولتے تھے بند کرتے تھے، کوئی نہیں سمجھ سکا یہ مٹھیاں کھلتی بند کیوں ہوتی ہے، کوئی نہیں سمجھ سکا۔ امام حسین سمجھے، کیونکہ بیٹے کو باپ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور بیٹا باپ سے زیادہ کسی کو نہیں سمجھتا ہے نا۔ تم لوگ موبائل ہاتھ میں رکھتے ہو تو تمہارے بچوں کو بھی موبائل چاہیے،
6 مہینے کا بچہ بھی تمہارا موبائل مانگتا ہے. بولو مانگتا ہے کیونکہ باپ کے ہاتھ میں موبائل دیکھتا ہے تو وہ بھی موبائل مانگتا ہے. باپ کو گیم کھیلتے دیکھتا ہے تو وہ بھی نہیں آتا پھر بھی کوشش کرتا ہے کہ گیم کھیلوں. کیوں؟ 6 مہینے کا تمہارا بچہ باپ کو گیم کھیلتے دیکھے تو وہ بھی ادھر جاتا ہے, باپ کے ہاتھ میں موبائل دیکھے تو وہ بھی ادھر جاتا ہے, باپ کو ناچتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ بھی ادھر جاتا ہے, باپ کو سیریل دیکھتے ہوئے دیکھتا ہے وہ بھی ادھر جاتا ہے. لیکن میرے حسین کا لاڈلا 6 مہینے کا باپ کے ہاتھ میں تلوار دیکھتا ہے تو کہتا ہے مجھے بھی چاہیے, مجھے بھی چاہیے. جو باپ کے ہاتھ میں دیکھا وہ بچہ مانگتا ہے. بس فرق اتنا ہے, تمہارے بچے گیم کے لیے موبائل مانگ رہے ہیں, ان کا بیٹا دین کے لیے تلوار مانگ رہا ہے. میں تو یہی کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں ہمیں علی سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا سمجھنے کی کوشش بھی مت کرنا. جب 6 مہینے کا علی سمجھ میں نہیں آتا تو 63 سال کا علی تیرے سمجھ میں کیسے آتا؟ امام حسین نے تینوں بیٹوں کا نام علی اسی لیے رکھا تھا. جب یزید کے دربار میں قافلہ پہنچا تو امام زین العابدین سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہا علی. کہا میں نے سنا کہ علی تو کٹ گیا. کہا اس کا نام بھی علی تھا. تو کہا کہ میں نے سنا وہ 6 مہینے کا علی وہ بھی کٹ گیا. کہا اس کا نام بھی علی تھا. تو یزید نے غصے میں آ کے کہا اور تیرے باپ کو علی کے سوا کوئی نام نہ ملا. تو امام زین العابدین نے کہا شکر کر وہ تو 3 ہی پیدا ہوئے, اگر ہزاروں بھی پیدا ہوئے تو میرا بابا سب کا نام علی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان شہید اعظم, مسلک اعلی حضرت, نعرہ حیدری. واہ 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 واہ. تینوں کا نام علی رکھا. کیا بات, توجہ نہیں ہے تو کوئی بات, لیکن اگر ہے تو پھر توجہ. تینوں کا نام علی رکھا. کیوں علی رکھا؟ کیونکہ انسان کی زندگی کے 3 دور ہوتے ہیں. انسان کی زندگی کے 3 دور ہوتے ہیں, جوانی, بچپنا اور ڈھلتی زندگی. بڑھاپا نہیں کہتا, اس لئے جس کو بیان کر رہا ہوں وہ کبھی بوڑھا نہیں, وہ کہ رسول اللہ نے اس کو جوان. لا فتح الا علی, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں. زندہ باد. جس کو نبی نے جوان کہا ہو ہم اس کو کبھی بوڑھا کہنے کی ہمت نہیں, کیونکہ نبی نے کہہ دیا. کہ ہم جانتے نبی جسے جو کہہ دے, معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. جس کو جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے. تو مولا علی کو جوان کہا ہے, اس لیے ہم بوڑھا کہنے کی ہمت نہیں کرتے. علی تو بوڑھے کہاں ہوئے, ان کے غلاموں کو بھی بڑھاپا نہیں آتا. ہاں, بلکہ علی والوں کو شباب 40 سال کے بعد آتا ہے. ہاں, کوئی علی والا ہو کر دیکھے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم سنی مولائی ہیں اور ہم ہی مولائی ہیں. اس پر سبحان اللہ بنتی جملہ بڑا کہا ہے. سبحان اللہ. ہاں, نہیں سمجھے آپ؟ ہم سنی مولائی ہیں اور ہم ہی مولائی ہیں. سبحان اس اللہ. لیے کہ مولائی وہی ہوتا ہے جس کا کوئی مولا ہوتا ہے, اور علی ہمارے مولا ہیں اس لیے ہم مولائی ہیں. لیکن الحمدللہ ہم وہ مولائی ہیں جو علی کو بھی مانتے ہیں اور علی کی بھی مانتے ہیں. علی کو مانتے ہیں تو علی نے جن کے پیچھے نماز پڑھی ہے اس صدیق کو بھی مانتے ہیں, اس فاروق کو بھی مانتے ہیں, اس عثمان کو بھی مانتے ہیں, علی کو بھی مانتے ہیں اور نبی کے ہر صحابی کو مانتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان صدیق اکبر, فیضان فاروق اعظم, فیضان عثمان غنی, نعرہ حیدری. واہ واہ. اب کوئی اپنے آپ کو مولائی کہہ کے اگر صدیق اکبر کو گالی دیتا ہے تو سمجھ جانا کہ وہ چیٹنگ تو کر رہا ہے لیکن وہ مولائی نہیں ہے. ہاں, اپنے ہم فخر سے کہو ہم مولائی ہیں. ہمارا مولا علی ہے اور ہم مولائی ہے, لیکن کون سے؟ جو ہر صحابی کی عزت کرتے ہیں, ہر صحابی کی تعظیم کرتے ہیں, ہر صحابی کا اکرام کرتے ہیں. کیوں نہ کریں, کیونکہ ہمارے مولا نے ہمیں تعلیم ہی یہ دی ہے. ہمارے مولا کی تعلیم یہی ہے. تو بات دور نکل رہی ہے. کیا کر رہا تھا؟
3 دور ہوتے اور مولا حسین کے 3 بیٹے، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. ٹھیک. اب لوگ کہیں گے کہ حسین علی تو دنیا سے چلے گئے، ہم نے علی کو دیکھا نہیں. تو میرے مولا نے، مولا حسین نے 3 شہزادے کربلا میں لائے اور لا کر کے بتایا یہ میرا علی اصغر ہے. یعنی اگر علی کا بچپنا دیکھنا ہے تو میرے علی اصغر کو دیکھ کر اندازہ کر لو. جب علی کا پوتا اصغر ایسا، علی اصغر ایسا ہے، جب علی کا اصغر ایسا ہے تو خود مولا علی کیسے ہوں گے؟ جی کیا بات. پھر کہا ہم نے خیبر نہیں دیکھا، علی کی شجاعت نہیں دیکھی، تو میدان میں علی اکبر کو بھیجا اور کہا جاؤ شجاعت دکھاؤ اپنی اور بتا دو جب علی کے پوتے کی شجاعت ایسی ہے تو جو اصلی علی ہے اس کی شجاعت. واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا ہم نے علی کا صبر نہیں دیکھا. تو زین العابدین کو زندان بھجوایا، ہتھکڑیاں لگوائی، پیروں میں بیڑیاں ڈلوائی. کہا شجاعت علی دیکھنا ہے تو علی اکبر کو دیکھ، علی کا بچپن دیکھنا ہے علی اصغر کو دیکھ، اور علی کا صبر دیکھنا ہے تو علی اوسط صاحب سجاد کو دیکھ. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. مجھے اندازہ ہو جائے گا. بات دور نکل گئی. کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ اکبر. جس وقت قوم عیاش اور آوارہ ہو جاتی ہے تب اللہ ان پر ظالم مسلط کرتا ہے. آج ہم آوارہ ہیں، معاف کیجئے گا میں اور آپ سب. میں اپنے آپ کو الگ کر کے تقریر نہیں کرتا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سے زیادہ گنہگار میں ہوں. کوئی تقوی پرہیزگاری کی بات نہیں کرتے، لیکن بات سن لیں، بہت اچھے سے سن رہے ہو، توجہ کر. آج آوارہ ہیں، گانے سن رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالی جا رہی ہے، سود کے دھندے کر رہے ہو، حرام کاروبار کر رہے ہو، حرام کھا رہے ہو، حرام پی رہے ہو، حرام دیکھ رہے ہو، ہاتھ حرام، پیر حرام میں مبتلا، آنکھیں حرام میں مبتلا، دماغ حرام میں مبتلا، حرام حرام حرام. اب بتاؤ اس سے امام حسین کتنے تڑپتے ہوں گے، بے چین ہوتے ہوں گے. ان کی قربانیوں کے سوالیہ نشان آپ نے. جس دن مسلمان کربلا والوں کا وفادار ہوگا، کسی ماں نے کسی کو دودھ نہیں پلایا کہ تم پہ ظلم کر سکے. جی حق ہے. جب ہلاکو اور چنگیز خان کو اللہ نے مسلط کیا، اللہ نے مسلط کیا. کن پر؟ 300 لڑکیاں گانا گانے کے لیے رکھتے تھے، 800 لڑکیاں شراب پلا. آج کتنے مسلمان ہیں جو شراب نہیں پی رہے ہیں؟ ایم ڈی، ہیروائن، ڈرگ، بھنگ، شراب. اور جو بڑے شریف مسلمان ہیں وہ کھانسیوں کی دوائیں، کورکس وغیرہ، میڈیکل سے لے کر کے 3-4 بوتلیں پی کے نشہ کرتا ہے. کوئی کچھ سون کر کرتا ہے، کوئی پی کے کرتا ہے. نشہ کسی سے بھی کرو، نشہ نشہ ہے. بہت پرہیزگار اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان ثابت کر کے نجات نہیں پا سکتے. اللہ سب کو جانتا ہے بے شک. بلکہ آج کل تو حقہ، نوجوانوں میں جو حقہ چلا ہے، نوجوانوں کے حقے کی بات کریں، فلیور والا حقہ، اس حقے کو بہانہ بنا کر اس میں نشے کی چیزیں ڈال کر کے نوجوان لڑکے نشہ کر رہے ہیں. یہ بزرگوں کا جو حقہ ہے میں اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، نوجوان چھوکروں کی بات کر رہا ہوں. حقے میں نشے کی چیزیں ڈال کے نشہ کرتے ہیں اور یہ نشہ تمہیں برباد کر رہا ہے. لڑکیاں تک حقہ پی رہی ہیں. حیرت کی بات ہے. ایک دور وہ تھا کہ مسلمانوں کی بیٹیاں چائے پینے کے لیے ڈرتی تھی. حالانکہ چائے کوئی حرام نہیں ہے، ہماری بیٹیاں چائے پینے میں شرماتی تھی، ہماری بیٹیاں کسی کے سامنے کھانا کھانے میں شرماتی تھی. آج بھی کچھ گھر کی عورتیں ایسی ہیں جو شوہروں کے سامنے کھانا نہیں کھاتی، انہیں شرم آتی ہے شوہر کے سامنے کیسے کھاؤں، دیور کے سامنے کیسے کھاؤں. کچھ عورتیں ایسی ہیں بوڑھی ہو گئی، 90 سال کی عمر کو پہنچ گئی. میں نے ایسی عورتوں کو دیکھا ہے کہ داماد کے سامنے ساس نے کبھی کھانا کھانے کی ہمت نہیں کی کہ میرا داماد بیٹھا. یہ حیا کا معاملہ تھا. اور آج ہماری بیٹیاں ہوٹلوں میں اپنے منگیتر کے ساتھ جا کر کے حقہ پی رہی. یہ ہنسنے کی بات نہیں، یہ ہمارا دکھ ہے. کیا نام لیں گے لوگ مسلمانوں کی وہ بیٹیاں
جو کبھی قوم کی آبرو سمجھی جاتی تھی آج ان کا یہ حال ہو گیا۔ جس قوم کے اندر سیدہ فاطمہ کا کردار یہ ہے کہ ان کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، آج ہماری بیٹیاں منگیتروں کے ساتھ گھومے، باپ کے کان پہ جو نہ رینگے، ماں کی حیا کو کبھی غیرت نہ آئے۔ جو قوم اتنی بے غیرت ہو جائے پھر ان پر ظالم مسلط ہوں گے، اور ایسے ظالم آقا فرماتے جب تمہاری عیاشیوں پہ اللہ ظالم مسلط کرے گا تو تمہارے نیکوں کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرے گا، تم دعائیں کرو گے بھی تمہاری دعائیں سنی نہیں جائے گی، کیونکہ ظالموں کو اللہ نے تم پہ مسلط کیا ہے۔ ہلاکو اور چنگیز خان نے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا، قتل عام ہوا، کیوں؟ مسجد چھوڑ چکے، علماء کا مذاق اڑا رہے تھے، اور اس دور کے بعض نام نہاد علماء پبلک کو الجھا رہے تھے، کیا کالا کلر افضل ہے کہ سفید کلر افضل؟ اس پہ مناظرے ہو رہے تھے، لا یعنی باتوں پہ مناظرے ہو رہے تھے، قوم کو اللہ کی طرف بلانے کی بجائے لا یعنی باتوں میں الجھا رہے تھے۔ اس دور کے دنیا پرست مولوی، اللہ نے ان پر بھی ظالم مسلط کیے، وہ بھی کٹے۔ کٹنے اور تباہ ہونے والی قوم کا مزاج وہی ہوتا ہے جو آپ کر رہے ہو۔ مرغے لڑائے جاتے تھے، مرغے لڑائے جاتے تھے، بیل لڑائے جاتے تھے، یہ ساری لڑائیاں دیکھی جاتی، یہ سب کچھ کر رہے ہو، پھر کہتے ہو مولانا ہم کیوں کٹ رہے ہیں؟ حضور کا دل دکھا رہے ہو قبر انور میں، امام حسین کا دل دکھا رہے ہو قبر انور میں، صدیق اکبر کا دل دکھا رہے ہو قبر انور میں، جن کے دامن پکڑنے کی بات کرتے ہو اس غوث و خواجہ کا دل دکھا رہے ہو قبر انور میں۔ ہندوستان کے مسلمانوں سوچا 30 سال سے زائد عرصہ غریب نواز انا ساگر کے کنارے ایک درخت کے نیچے زندگی گزارتے ہیں، کس لیے؟ کہ دین تمہارے گھر تک پہنچے۔ کیا اس 30 سالوں کے اندر بارش نہیں ہوئی ہوگی راجستھان میں؟ گرمی کا موسم نہیں آیا ہوگا؟ سردی کا موسم نہیں آیا ہوگا؟ اپنے بزرگوں کی محنتوں کو بھول گئے؟ 90 لاکھ نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ سرکار غریب نواز کی محنتیں، کیسی محنتیں؟ 3 دن کے بعد 3-4 لقمے کھاتے تھے، وہ بھی روٹی کا سوکھا ٹکڑا۔ مرغ و مسلم بریانی اور ایک سے کھانے کھا کر عیاشی کرنے والوں، جب ہم پاپ کرتے ہوں گے تو غریب نواز کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ آج ہمارے پاس سب ہے، دین کہاں ہے؟ بتاؤ دین کہاں ہے؟ شادیوں میں دین ہے، میتوں میں دین ہے، مسجدوں میں بھی دین ہے، ہماری زندگیوں میں دین ہے، پوری دنیا میں دین نافذ کرنا چاہتے ہو؟ ارے اپنے 5 اور 6 فٹ کے وجود پر تو پہلے دین نافذ کر کے بتاؤ، پھر شہروں میں دین نافذ کر کے بتانا۔ خود کے وجود پر صرف تیری حکومت ہے، جس کے وجود پر تیری اور صرف تیری حکومت ہے، تیرے گھر میں صرف تیری حکومت ہے، جس گھر میں صرف تیری حکومت ہے اس میں تو دین نافذ نہ کر سکا اور شہروں میں دین نافذ کرنے نکلا ہے۔ تیرے وجود پر 5-6 فٹ کے وجود پر بتا کسی اور کی حکومت ہے؟ تیری حکومت، جہاں تیری حکومت ہے وہاں دین نافذ نہیں کر سکا، اور افریقہ میں دین نافذ کرنے نکلا، برطانیہ میں دین نافذ کرنے نکلا۔ اور دین کے نفاذ کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے، اگر تیرے دل میں دین کی محبت ہوتی تو پہلے تو اپنے وجود پر دین کی حکومت نافذ کرتا۔ تو فجر کی وقت میں سوتا نہیں پڑا رہتا میرا بھائی، تو اٹھ کر مسجد جاتا تاکہ تجھے احساس ہوتا کہ میرے وجود پر دین کی حکومت ہونی چاہیے۔ چہرے سے داڑھی منڈا کر تو گٹروں میں نہیں پھکواتا، بلکہ تو سوچتا کہ میرے وجود پر دین کی حکومت ہونی چاہیے۔ تو سونے کی انگوٹیاں نہیں پہنتا، سونے کی چین پہن کے اتراتا نہیں پھرتا، بلکہ تو سونا اتار کر عورتوں کو پہنا کر کے بتاتا کہ میرے وجود پر، آج ہمارے وجود پر دین کی حکومت نہیں۔ حسد ہم کریں، بغض ہم کریں، تکبر ہم کریں، نمازیں ہم چھوڑیں، کچھ دین یاد ہے، دھرم یاد ہے، مذہب و مسلک یاد ہے؟ کچھ نہیں۔ رونا تو یہ بھائیوں کہ نکاح کے وقت کلمہ پڑھنا پڑتا ہے۔ اب تو واٹس ایپ اور انٹرنیٹ کا دور ہے، قاضی کلمہ پڑھا رہا ہے، دولہا کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ میں سوچتا ہوں یا اللہ، جو شادی کی خوشی میں قاضی کے پڑھانے سے کلمہ نہ پڑھ سکے، وہ موت کی تکلیف میں کیا کلمہ پڑھ پائے گا؟ بغیر کلمہ پڑھتے مرو گے، بغیر کلمہ پڑھتے مرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ انٹرنیٹ دیکھتے دیکھتے سوتے ہو اور اٹھتے ہو تو واٹس ایپ کی فکر میں اٹھتے ہو۔
کیا ہوگا؟ مرنا ہے بھائیو، مرنا ہے۔ یہ جلسے لطیفے کے لیے نہیں ہے، یہ جلسے پبلک دکھانے کے لیے نہیں ہے، یہ جلسے ہنسانے کے لیے نہیں ہے، یہ جلسے اسٹیج پر جھگڑا کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ جلسے تو مقصد یاد دلانے کے لیے ہے۔ دنیا میں کیوں آئے تھے یاد کرو، مرو گے، مرنا ہے۔ روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جانا ہے۔ میری ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، میری بہنوں تمہیں بھی موت آئے گی، اللہ تم سب کو لمبی عمر دے، تمہیں بھی لمبی، سب کو لمبی عمر دے، لیکن کتنی بھی لمبی عمر پاؤ مرو گے، قبر میں جاؤ گے، قبر میں سونا ہے، کچھ نہیں لے کے جاؤ گے، کروڑوں جما لو، اربوں جما لو، خربوں سب چھوڑ کے جاؤ، سب یہیں رہ جائے گا۔ دلی تک مال کمانے کے لیے جانے والوں یہی رہ جائے گا مال، کلکتہ اور سعودی تک مال کمانے کے لیے جانے والوں جاؤ مال کماؤ، ہم منع نہیں کرتے، لیکن یہی رہ جائے گا۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، توجہ ہے آپ کی، بہت اچھے سے سن رہے، توجہ سے سن رہے بہت، لیکن ایک جملہ سن لو، سن لیں۔ جو مال کمانے دلی، کلکتہ، ممبئی، دبئی اور سعودی تک گئے تھے، وہ مال یہی چھوڑ کے جاؤ گے، لیکن جس نیکی کو کمانے کے لیے بستر چھوڑ کے مسجد تک نہیں جاتے نا، وہ نیکی تمہاری قبر میں تمہارے ساتھ جائے گی۔ بھائیو، جسے قبر میں جانا ہے اس کے لیے 10 منٹ نہیں نکال رہے ہو، اور جسے قبر میں ساتھ نہیں لے جانا ہے اس کے لیے 12 گھنٹے محنت کر رہے ہیں، 10 گھنٹے۔ یہ سب لوگ عیش کریں گے بھائیو، عیش۔ جتنا مال کما رہے ہو نا، بچوں میں بٹے گا، بچوں میں۔ داماد اس پہ مزے کریں گے، بلکہ داماد دھمکیاں دیں گے تمہاری بیٹیوں کو، جا تیرا باپ مر گیا، حصہ لے کر آ، تاکہ ہم عیش کریں۔ اسی دن کے لیے جھوٹ بول رہے ہو، اسی دن کے لیے سود کے دھندے کر رہے ہو، اسی دن کے لیے کسی کا مال چھین رہے ہو، اسی دن کے لیے آوارگی کر رہے ہو۔ بتاؤ، سب چھوڑ کے جاؤ۔ کیا سوچتے ہو یہ بچے میرے تمہارے مرنے کے بعد کام آئیں گے؟ بھائیو، بچوں کا حق ادا کرو، ان پہ ظلم مت کرنا، پیار بھی کرو، لیکن یہ آج کل کے بچے اتنے بدماش ہو گئے ہیں، ہم نے تربیت نہیں کی۔ 24 گھنٹے باپ کو ایک فون نہیں کرتے، ابا کیسے ہو؟ جو جیتے جی تمہاری خیریت کے لیے فون نہ کریں، وہ مرنے کے بعد تمہاری قبر پر آ کر اصالے ثواب کریں گے؟ پیر صاحب لوگ اس دھن میں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے مریدین ان کے لیے اصالے ثواب کریں گے۔ بھائیو، آج کے مریدین اتنے بدماش ہے، زیادہ تر سب کی بات نہیں کرتا، کہ پیر اگر بیٹی کی شادی میں نکاح پڑھانے نہ آئے تو پیر سے بیعت توڑ کر کے فوراً پیر بدل کر کے دوسرے سے مرید ہو جاتا ہے۔ آج کل یہ حال، کس سے دل لگا رہے ہیں؟ میری باتیں کڑوی ضرور ہے، لیکن میں سچی بات کر رہا ہوں۔ پیروں کو چاہیے مریدوں سے دل نہ لگائے، خطیبوں کو چاہیے سننے والے سامعین سے دل نہ لگائے۔ یہ ابھی تعریف کر رہے ہیں، پیٹھ پیچھے جا کے بولیں گے حضرت تو یہ کہہ رہے تھے، حضرت وہ کہہ رہے تھے۔ کوئی کسی سے دل نہ لگائے، دل لگانا ہے آمینہ کے لال سے لگاؤ، پیار سب سے کرو، محبت سب کو دو، لیکن دلدار سے لگاؤ، دل صرف ایک سے لگاؤ۔ یہ بے وفاؤں سے دل کیا لگا رہے ہو؟ جو جانے وفا ہے اس سے دل لگاؤ۔ بھائیو، کوئی قبر میں نہیں آئے گا، جانے وفا آمینہ کا لال قبر میں آنا ہے۔ میرا وقت ہو چکا، میں بات سمیٹ لوں، چلیں جلدی سے۔ تو جس وقت ہلاکو اور چنگیز کو اللہ نے مسلط کیا، انہوں نے بہت مار ڈالا۔ جب مسلمان مرے لاکھوں مر گئے، تو پھر ان کو مولانا روم جیسے لوگوں نے جھنجھوڑا، عارف رومی جیسے لوگ، شیخ صحاب الدین سہروردی جیسے لوگ، شیخ ہاشم الگیلانی جیسے لوگوں نے جھنجھوڑا، سدرو توبہ کرو، تو توبہ کرنے لگے۔ جب توبہ کرنے لگے تو پھر حالات بدلنے لگے۔ چنگیز مر گیا، ہلاکو بچا تھا اس کا پوتا، چنگیز خان کا پوتا ہے ہلاکو خان۔ یہ کیسے مارتا تھا مسلمانوں کو پتہ ہے؟ قطار میں کھڑا کرتا تھا، توجہ کرنا، ہلاکو کیسے مرا سن لو۔ قطار میں کھڑا کرتا تھا، اور قطار میں کھڑے کر کے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آتا تھا، ایک تلوار کے وار میں سب کی گردن اڑاتا۔ اب وہ سب کلمہ پڑھنے والے تھے، اپنی اپنی سزا بھگت رہے تھے۔
ایک دن ایک شہر میں پہنچا اور پہنچ کر کے سب مسلمانوں کو جوانوں کو کھڑا کیا. اس میں ایک بوڑھا بابا بھی تھا. ایک بوڑھا بابا بھی تھا. تو جیسی پہلی صف میں اس کو کھڑا کیا تو جیسی کاٹتے 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 آیا تو جب اس کی باری آئی تو وہ فوراً دوسری صف میں چلا گیا, بچ گیا. ہلاکو نے اس کی مزہ لینی چاہیے کہ دوسری صف میں تو کھڑا ہی ہے, اس کو کٹے کٹ نہیں ہے. دوسری صف میں پھر گیا تو وہ تیسری صف میں چلا گیا, اس کی باری آئی. چوتھی صف میں چلا گیا. ساری صفیں تو ختم ہونی تھی, ساری صفیں ختم ہو گئی اور وہ پیچھے ہو گیا. اب اکیلا بچا وہ بابا, اکیلا بچا. ہلاکو کے ہاتھ میں سیب تھا. سیب, وہ ایسے سیب اچھال رہا تھا اور لوگوں کو کاٹ رہا تھا, اچھال رہا تھا کاٹ رہا تھا. اب اس نے سوچا سب کٹ گئے, سب کی گردنیں مار دی گئی, اکیلا یہ بابا بچا, یہ ہوشیار بڈھا ہے. تو اس نے کہا اب تجھے کون بچائے گا؟ تو اس نے خاموش نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا. اس کو کہتے ہیں خاموش بد دعا. یہ بڑی بھیانک ہوتی ہے. اسی لیے کتوں کو بھی مت مارا کرو, بلیوں کو بھی مت مارا کرو, مرغیوں کو بھی مت مارا کرو. بد دعا بڑی خطرناک چیز ہے, اور بد دعا کسی مظلوم کی ہو قبول ہوتی. مظلوم کی بد دعا سے عرش بھی ہل جاتا ہے. عورتوں پر, بیٹیوں پہ ظلم کرنے والوں, بچوں پہ ظلم کرنے والوں, پڑوسیوں پہ ظلم کرنے والوں, سوچو جب ہلاکو نے کہا تجھے کون بچائے گا تو اس نے خاموش نظر سے آسمان کی طرف دیکھا, پھر نیچے کیا, پھر دیکھا, پھر نیچے کیا, پھر دیکھا, پھر نیچے کیا. اس نے سوچا اب اس کو کھیل کھیل کے ماروں گا. تو سیب ایسے اچھالتا اور پھر گھوڑا دوڑاتا. وہ آسمان کی طرف دیکھتا, پھر نیچے, پھر آسمان کی طرف. بس اس بابا پر اس نے گھوڑا دوڑانے کے لیے حملہ کرنا چاہا تو کیا دیکھا کہ جیسے اس نے سیب اچھالا تو سیب ادھر کی بجائے ادھر پہنچا. جب اس نے ہاتھ بڑھانے کے لیے ایسے کیا اس کا بیلنس مس ہو گیا اور اس کا ایک پیر گھوڑے کی زین میں الجھا, گھوڑے کی زین میں الجھا, نیچے گرا. اس کا گھوڑا تیزی سے دوڑا اور اتنا دوڑا کہ اس کا سر پٹک پٹک کر کے وہ مر گیا. یہ منظر دنیا نے دیکھا. یہ ہے خاموش بد دعا کا نتیجہ جو آج ہر مسلمان روزانہ لے رہا ہے. کبھی اپنی ساس کی, کبھی اپنی ماں کی, کبھی اپنے سسر کی, کبھی اپنے بھائی کی, کبھی اپنی بہن کی, کبھی اپنی بیوی کی, کبھی اپنے بچوں کی. یہ ظلم کی زندگی زیادہ نہیں ہوتی. امام حسین نے یہی بتایا. امام حسین کربلا میں آئے, امام حسین لڑے نہیں, لڑے نہیں. اس لیے کہ اگر امام حسین لڑتے, صرف لڑتے, صرف لڑ لیتے, ایک بھی بچ کے نہیں جاتا. امام حسین اپنی مظلومیت بتانے کے لیے آئے تھے, یزید کے چہرے کو بے نقاب کرنے کے لیے آئے تھے. کیا آپ میدان میں آئے, بیٹے شہید, بھائی شہید, بچے شہید, بھتیجے شہید, آخری میں خود بھی شہید ہو گئے. جب امام شہید ہوئے تو یزید نے کیا سوچا, اب میں حکومت کروں گا, ساری رکاوٹیں ختم ہو گئی, جو چاہوں گا کروں گا, مجھے روکنے والا کوئی نہیں, میں پورے 3 بر اعظموں کا اکیلا بادشاہ ہوں, مشرق سے لے کے مغرب تک میری حکومت ہے, اب میں ظلم کروں گا. لیکن آپ نے دیکھا صرف 3 سال یزید حکومت کر سکا, 3 سال, اور 3 سال کے بعد ابھی 3 سال بھی اس کی پوری حکومت نہیں ہوئی تھی. 5 سال تو لوگ کر لیتے ہیں, یزید کو تو پورے 5 سال بھی نہیں ملے, صرف 3 سال اس نے حکومت کی اور وہ مرا. کتنی بدترین موت مرا پتہ ہے یزید, ظلم کا انجام دیکھو. آج میرے بھائیوں ہم ظلم کر رہے ہیں, ظلم سے توبہ کرو. یزید کیسے مرا, یزید کو ایک لڑکی نے مارا, یزید ایک لڑکی کے ہاتھ سے مرا, پیاسا مرا. کئی دن تک اس کی لاش نہیں ملی. جب لاش ملی تو اس کے اندر کیڑے چل رہے تھے, اس میں بدبو آ رہی تھی.
اقد الفرید کی روایت کے مطابق یزید کا ایک دوست تھا جس کو دنیا سرجون کے نام سے جانتی ہے، ابن سرجون۔ اللہ اکبر، اتفاق سے ایک عیسائی لڑکی تھی، اس عیسائی لڑکی کے ساتھ یزید کا دل لگ گیا، اور وہ بہت خوبصورت تھی، چتر تھی، چالاک تھی۔ وہ یزید بہت موٹا تھا، اتنا موٹا کہ اٹھنے بیٹھنے میں اس کو دقت تھی، اور اس کے بدن پر سور کی طرح بڑے بال تھے، کثرت سے بال تھے، بہت رنگ اس کا گورا تو تھا لیکن بہت بھدا تھا، بہت دور تک چل نہیں سکتا تھا، دوڑ نہیں سکتا تھا، شراب بہت پیتا تھا، کھاتا بہت تھا، عیاشی کرتا تھا، ہر دن اس کے بستر پر کوئی نئی لڑکی چاہیے تھا۔ اس نے ایک عیسائی لڑکی خوبصورت تھی، دل لگا لیا، لیکن وہ لڑکی یزید کو نہیں چاہتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، انسان اگر صحت مند ہو تو خوبصورت لگتا ہے، نہ بہت بالکل پتلا دبلا اچھا لگتا ہے، نہ بہت بھدا اچھا لگتا ہے نا۔ انسان میانہ ہو، درمیان ہو تو اچھا لگتا ہے۔ تو ایسا ہی تھا، بہت موٹا ہو گیا تھا، اٹھنے بیٹھنے کی طاقت اور قوت نہیں تھی، وہ لڑکی اس کو بہت رسپانس نہیں دیتی تھی، لیکن بادشاہ تھا اس لیے اس کا انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ابن سرجون کو وہ بہت چاہتی تھی، اور وہ بھی یہودی تھا، دونوں کا معاملہ بہت ملتا جلتا تھا، وہ عیسائی تھی، وہ یہودی تھا۔ اس میں کیا ہوا، بلکہ کچھ لوگوں نے اس کو بھی کتابوں میں عیسائی لکھا ہے، بہرحال اختلاف روایات ہے، میں زیادہ لمبی نہیں کرتا۔ ایک دن، اور یہ اس کا بچپنے کا دوست بھی تھا، کربلا کے مارکے میں اس کا بھی ہاتھ تھا۔ ابن سرجون نے جیسے اس لڑکی کو کہا کہ یزید سے تیرے تعلقات بڑھتے ہوئے لگ رہے ہیں، وہ شاید تجھے بخشے گا نہیں، اس نے کہا میں اس کا قصہ تمام کر دوں گی۔ پھر اس کے بعد اس نے یزید کو کہا، یزید میرا دل چاہتا ہے تمہارے دربار کے اندر کچھ کرنے کی بجائے ہم جنگلوں کی سیر کریں، اور تمہارا لشکر اس میں مخل ہوتا ہے، اس لیے لشکر ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ پھر اس نے کیا کیا، اس نے یزید کو ورگلایا، یزید تیار ہو گیا۔ عیاش تو تھا ہی، اور ایک بات یاد رکھنا، عیاش لوگوں کا بہت برا خاتمہ ہوتا ہے۔ آج کل کچھ لڑکے ہمارے درمیان بھی ایسے ہیں، وہ لڑکیوں کو فریب دیتے ہیں، محبت کے جال میں پھانستے ہیں، پھر ان کے ساتھ زنا کرتے ہیں، آبرو ختم کر کے پھر کسی دوسرے کے تلاش میں، پھر کسی تیسرے کے تلاش میں۔ آج کل لڑکے یہ گندگی کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، مجھے یہ سب باتیں کرنے کا شوق نہیں، میرا اللہ جانتا ہے، میں نجی محفلوں میں بھی محتاط گفتگو کرنے کا عادی ہوں الحمدللہ، لیکن مجبور ہیں۔ قوم جب بیمار ہو جائے تو پھر اس کو سدھارنے کے لیے جلسوں میں یہ بات نہ کروں تو کہاں کروں۔ میرا دل تڑپتا ہے، میں تمہیں کیا کہہ دوں، واللہ میرا اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ تمہارے پیر پکڑنے سے تم سدھر جاؤ گے تو میں ایک ایک آدمی کے پیر پکڑ کے کہتا کہ سدھر جاؤ، ورنہ قبر کی دنیا بڑی تاریخ ہے، قبر میں بڑا سخت عذاب ہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ بھائیو سوچو، جو عورتوں پہ بد نظری کرتا ہے، جب اس کو مرتے وقت زبان پہ کلمہ نہیں آتا تو جو لوگ زنا کرتے ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا، جو لوگ شراب پیتے ہوں گے ان کا کیا حال ہوتا ہوگا، جو لوگ جوا کھیلتے ہوں گے ان کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ اس لیے بھائیو، مرنا ہے، موت کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو، اللہ کو منہ دکھانا ہے، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اللہ سے اپنا رشتہ جوڑو، اللہ سے صلح کر لو۔ بہت دور ہو گئے اللہ سے، اللہ ناراض ہو گئے ہم سے، اللہ کی رحمتیں روٹ گئی ہم سے، اللہ کو منا لو، تھوڑا وقت نکال لو۔ سب کو ٹائم دیتے ہو، دوست ناراض ہو جائے اس کو جو ہے وہ اللہ اکبر ٹی پوائنٹ پہ لے جاتے ہو، کافی پی پی پلا پلا کر اس کو مناتے ہو، کبھی ہاتھ پکڑتے ہو، کبھی پیشانی کو چومتے ہو، کبھی پیر پکڑتے ہو، کبھی گفٹ دیتے ہو، دوستوں کو منا رہے ہو، بیویوں کو منا رہے ہو، بروٹے بچوں کو منا رہے ہو، ارے اپنے سیٹھوں کو منا رہے ہو، سب کو منا رہے ہو، اللہ کو بھی منا لو، اس کو بھی کوئی گفٹ کرو، اس کو بھی کوئی گفٹ دو، اس
उसको भी कोई गिफ्ट पेश करो। क्या पेश करोगे अल्लाह को? उसको चाय तो नहीं पेश कर सकते, उसको काफियां तो नहीं पेश कर सकते, उसे खाने और कपड़े तो नहीं पेश कर सकते। क्या पेश करोगे अल्लाह को? मैं बराज बता देता हूँ, बहुत कीमती गिफ्ट बताता हूँ, उसको बहुत पसंद है, उसको बहुत पसंद है, उसके यहाँ उसकी बड़ी अहमियत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर क्या है? वो आजिज़ी के आंसू है, वो निदामत के आंसू है। जब ये आंसुओं के मोतियों को रात के आखिरी हिस्से में मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह को पेश करोगे कि मान जा अल्लाह, मान जा अल्लाह, वो मान जाएगा, वो राजी हो जाएगा। और एक बात बताऊं, अरे सबको मनाना मुश्किल है, रब को मनाना बहुत आसान है। तो आंसू पेश कर दोगे, राजी हो जाएगा, मान जाएगा। एक बात बताऊं, अरे सबसे बातें करते हो, कभी थोड़ा वक्त निकाल कर अपने अल्लाह से भी कुछ, हाँ अपने अल्लाह से भी कुछ, अपने अल्लाह से भी कुछ सरगोशियों का शरफ हासिल कर लो। इस माना में अपने अल्लाह की बारगाह में मुसल्ले पे बैठो, वुजू करके 2 रकत नफिल पढ़ो और उससे कहो अल्लाह मेरी रोजी नहीं चल रही है, मेरी रोजी का मामला दुरुस्त कर दे, मेरी बेटी को रिश्ते नहीं आ रहे हैं, मेरी बेटी के रिश्ते का मामला कर दे, अल्लाह पाक मैं परेशान हूँ, मेरी परेशानी दूर कर दे, मेरा भाई जेल में उसे छुड़ा दे। आपसे पूछता हूँ, आपका अल्लाह तो आपकी शहरत से ज्यादा करीब है। अरे पीर साहब बिलासपुर में रह सकते हैं, पीर साहब मालेगांव में रह सकते हैं, पीर साहब मुरादाबाद में रह सकते हैं, लेकिन अल्लाह साहब कहाँ? अल्लाह साहब तो शहरत से ज्यादा करीब है, हमारी जान से ज्यादा करीब है। अरे वजीफे लेने के लिए 300-300 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हो, आंसुओं को पेश करने से बड़ा वजीफा क्या है? अल्लाह की बारगाह में अर्जियां लगाना सीखो। हमारा मजहब यहूदी और ईसाइयों का नहीं है कि राहिब को पकड़ के ले जाएंगे तो ही काम बनेगा, अरे फादर को ले जाएंगे तो ही काम बनेगा। हमारे आदर फादर किसी की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ बस इतना है, जहां बैठे हो वहीं उसके महबूब का वसीला पेश करके अपनी बात अर्ज करो। वो सुनता भी है और वो जानता भी है और वो मसाइल को हल भी करता है। मुझे कोई एक बंदा खड़े होकर बताए किसका मसला ऐसा है जो अल्लाह हल नहीं कर सकता? बताओ, अगर मुसलमान हो तो मुझे बताओ कौन सा बड़ा मसला ऐसा है जो मेरा अल्लाह हल नहीं कर सकता है? कोई ऐसा मसला? अरे मसाइल तुम्हारे लिए मुश्किल है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, उसके लिए कोई, अल्लाह को मानो, अल्लाह से दूर हो गए हो। मेरी बहनों, और ताबीज गंडों के चक्कर में पंडित और पुजारियों के घर तक जाने वाली औरतों, आबरू को दांव पे लगाने वाली औरतों, मेरी बहनों, अरे तुम्हारा अल्लाह तो तुम्हारी शहरत से ज्यादा करीब है। पुकार के देख राबिया बशरी की तरह, पुकार के देख आयशा सिद्दीका की तरह, पुकार के देख फातिमा ज़हरा की तरह, फिर वो मदद ना आए तो फिर खुदा से रिश्ता तोड़ कर बैठे हो और हमारे पास आके कहते हो ये मसला, ये हम क्या करेंगे? तुम्हारा मसला जितने अच्छे अंदाज में तुम गिड़गिड़ा के अल्लाह को पेश कर सकते हो, अमीनुल कादरी नहीं पेश कर सकता, क्योंकि जो कांटा तुम्हें चुभा है, जितना दर्द तुम्हें है, उसका दर्द अमीनुल कादरी को नहीं है। मेरा सर का दर्द जितना मैं जानता हूं उतना तुम नहीं जानते। मोहब्बत अपनी जगह, ताल्लुक अपनी जगह, लेकिन मेरा दर्द मैं डॉक्टर को जितने अच्छे अंदाज से बता पाऊंगा, मेरी बीवी नहीं बता पाएगी, मेरा बेटा भी नहीं बता पाएगा। अरे जब दुनिया के डॉक्टर के पास अपने दुख को बताने के लिए खुद जाते हो तो अल्लाह जो तबीब हकीकी है, अपने दुखों को बताने के लिए अल्लाह की बारगाह में आओ। अगर तुम्हारा मसला हल न हो तो तुम्हारा जूता मेरा सर है। इतनी बड़ी बात कह जा रहा हूं क्योंकि मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है। कोई मसला नहीं, गिड़गिड़ाओ। कब गिड़गिड़ाओ? जब सब सो चुके हो, नमाजी सो जाएं, हाजी सो जाएं, गाजी सो जाएं, इमाम साहब सो जाएं, सैयद साहब सब सो जाएं, तो तुम उठो, वुजू करो। रात के आखिरी पहर में जब सब सन्नाटा हो और 2 रकत नफिल पढ़ के पहले तौबा करो अपने गुनाहों से, उसको मनाओ और जिस लहजे में चाहो, उर्दू, हिंदी, मराठी, अरबी, उसके यहाँ सब सुना जाता है। अरे जब वो खामोशी से सब जबान को उसने पैदा किया, बोलो अल्लाह से दूर हो कि नहीं? अल्लाह से दूर हो, बहुत दूर, बहुत दूर हो गए अल्लाह से, अल्लाह से बहुत दूर हो गए। पलटो। और एक बात बताऊं, हमसे कोई इतना प्यार नहीं करता मेरे भाई जितना अल्लाह करता है। हमारी माँ भी प्यार नहीं करती,
माँ अगर हमारा ऐब देखती है तो हमारे अब्बा से कहती है कि बच्चा बिगड़ गया, हमारे बड़े भाई को कहती है कि तेरा छोटा भाई बिगड़ गया। लेकिन अल्लाह हमारे कितने ऐब देख रहा है, कभी किसी को नहीं बताया। भाइयों, ये ऐब ही तो छुपाने की बरकत है कि तुम इज्जत से यहाँ बैठे हो और हम इज्जत से यहाँ बैठे। अगर वो ऐब ना छुपाता तो ना मैं यहाँ बैठने के काबिल था, ना तुम वहाँ बैठने के काबिल। उसकी मोहब्बत का एहसास करो ना। हम माँ बाप की नाफरमानी करें तो माँ बाप कहते निकल मेरे घर से, लेकिन उसकी रोज नाफरमानी हजारों बार कर रहे। न उसने हमारा खाना बंद किया है, न पानी बंद किया है, न इज्जत देना बंद किया है। अल्लाह के बंदो तुम सब बने हो, अल्लाह के बंदे कब बनोगे तुम? कब बनोगे उसके बंदे? कब बनोगे उसके बंदे? कब तुम उसकी मोहब्बत को समझोगे? वो करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है मेरे भाई। उसकी मोहब्बत बताऊं तुम्हें कैसी मोहब्बत करता है। वो अपने बाज अंबिया से भी ऐब छुपा लेता है, वो अपने बाज नबियों को भी अपने बंदों के ऐब नहीं बताता। एक रिवायत मैंने पढ़ी, इमाम गजाली की लिखी हुई, उसको पेश कर रहा हूं, फिर मैं बात इख्तिताम को पहुंचाता हूं। एक बंदा था मेरी तरह मुजरिम, पापी, गुनहगार। याद रखना, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ के कभी अपने आप को नेक मत समझना। दाढ़ी रख के भी कभी जो नेक अपने आप को समझे उससे बड़ा पापी कोई नहीं। इसका ख्याल करना, हमेशा अपने आप को पूरी मखलूक में सबसे ज्यादा गुनहगार समझा करो। ये आजिज़ी आपके पास, और हम तो ही गुनहगार। नेक लोगों को गुनहगार समझने का हुक्म है, हम तो ही गुनहगार। 40 साल तक उसने अल्लाह का कभी नाम भी नहीं लिया। हमारी तरह हमारे भी कई हफ्ते गुजर जाते हैं, अल्लाह का नाम कभी नहीं लेते। 3-3 घंटा फिल्म देखते हैं, अल्लाह का नाम नहीं लेते। दूर है अल्लाह से, बहुत दूर है। 40 साल तक अल्लाह का नाम नहीं लिया। अल्लाह ताला ने उस बस्ती में बारिश बंद कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था, सारी पब्लिक आई अल्लाह के पैगंबर के पास। मूसा, बारिश बंद हो गई, खेत सूख गए, दरिया नाले नदी सब सूख गए, चलो ना दुआ करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ऐलान करो, कल जाएंगे, दुआ करेंगे, शहर के किनारे पे जाके गिड़गिड़ाएंगे, अल्लाह से मांगेंगे। 70,000 पब्लिक जमा हो गई, पानी की ज़रूरत सबको थी। शहर के किनारे पे पहुंचे, अल्लाह के कलीम ने हाथ उठाए, हाथ उठा के कहा अल्लाह बारिश बरसा दे, बारान रहमत का नुज़ूल कर दे। अल्लाह ने कहा तेरी दुआ कबूल है मेरे प्यारे, कर दूंगा, लेकिन आज नहीं। क्यों? अभी नहीं। क्यों? कलीम थे, क्यों कह दिया? क्यों? इसलिए कि 70,000 के इस मजमे में एक बंदा है जिससे मैं नाराज हूं, उसी की वजह से बारिश रोक दी है, उसको बाहर करो। वो बाहर निकलेगा तो बारिश करूंगा, वरना नहीं करूंगा, नाराज हूं उससे। कहते हैं नाराज भी तो अपनों ही से हुआ जाता है। जो अपने होते हैं नाराजगियां उन्हीं से होती है, शिकवे उन्हीं से होते है ना। जो दुश्मन हो अगर अपने बेटे की शादी में ना आए तो हमें कुछ होता है नहीं, लेकिन जो चहीता ना आए, 1000 लोग आए, एक ना आए, कहते तू नहीं आया, 1000 आए उसकी खुशी नहीं, लेकिन जो महबूब है उसके ना आने का गम होता कि नहीं होता। अल्लाह गमों से पाक है, अल्लाह हर नफा नुकसान से पाक है, लेकिन कुछ बातें मिलाने को नहीं, सिर्फ समझाने को की जाती है। इरशाद हुआ उससे नाराज है मूसा, 40 साल तक मेरा नाम तक नहीं लिया उसने, नाफरमानी करता रहा, नाराज है, निकालो उसको, भगाओ उसको यहाँ से। अल्लाह 70,000 का मजमा है, मैं नहीं पहचानता उसको, वो कौन पापी है। इरशाद हुआ तुम आवाज लगाओ, आवाज हम पहुंचा देंगे। हजरत मूसा ने कहा ए वो शख्स, 40 साल तक तूने अल्लाह का नाम नहीं लिया, अल्लाह तुझसे नाराज है, तेरी वजह से बारिश रोक दी है, निकल जा यहाँ से, तेरी वजह से पूरी कौम परेशान है। आदमी अपने आप को खुद जानता है। अगर मैं ये कहूँ इतने बड़े मजमे में जो माँ से लड़के आया बाहर निकले, सब शांत तो बैठेंगे, जो लड़ा है उसको पता चलेगा कि मुझी से कहा जा रहा है।
मुजरिम खुद अपने आप को जानता है। ऐसा ही कुछ लोग शराब पीते हैं, शराब पे तकरीर करो तो उनको लगता है मौलाना कान भर के तो नहीं लाए गए, नहीं, उन्वान था लेकिन लग गई जहां लगनी थी। ऐसा ही हुआ। और इरशाद होता है 40 साल तक मेरे अल्लाह का नाम नहीं लिया, निकल जा बाहर, तेरी वजह से पूरी कौम परेशान है। वो होशियार था, मुसलमान था, गुनहगार था, गद्दार नहीं था, अल्लाह पर यकीन था। इधर उधर देखा, समझ गया अब मेरी शामत है। 70,000 का मजमा, नबी का ऐलान, खुदा का हुक्म, मेरी वजह से बारिश रुकी, निकलूंगा तो क्या करेंगे, मार डालेंगे। क्या किया, अल्लाह अल्लाह है, चादर उठाई, सर पे डाला, मुंह छुपाया और छुपा के कहता है मौला एहसास हो गया तू मुझसे प्यार कितना करता है, मैं तो तुझे भूला लेकिन तूने मुझे नहीं भूला। अरे नाराज हुआ, याद तो रखा ना, ये नाराजगी भी याद ही तो रखने की अलामत है, तू मुझे भूला नहीं। और मौला मुझे आज एहसास है मैं पापी हूं, मैं निकलूंगा मैं रुस्वा हो जाऊंगा, मेरे रुस्वा करके क्या तेरा कोई फायदा होगा, तू तो फायदे से पाक है, मेरे रुस्वा करने में तुझे कोई फायदा है नहीं, तू तो फायदे से पाक है, और मुझे माफ करने में तेरा कोई नुकसान है नहीं, तू नुकसान से पाक है, माफ कर दे आज। अगर माफ कर दिया वादा करता हूं आज के बाद एक कदम भी तेरी मर्जी के खिलाफ नहीं उठाऊंगा, माफ कर दे। सच्चे दिल से कहा, मुंह छुपाकर, शर्मिंदगी के बस 2 मोती निकले आंसुओं की शक्ल, 2 मोती आंसुओं की शक्ल में निकले। और जब आंसुओं की शक्ल में मोती निकले, काली काली घटाएं छा गई, ठंडी ठंडी हवाएं चली और ऐसा बरसा के जल थल कर। हजरत मूसा ने कहा हमसे तो कहा था जब तक वो निकलेगा नहीं बरसाएंगे नहीं। क्यों बरसाया, कैसे बरसाया, महबूब थे ना, कलीम थे, बोल पड़े, इरशाद हुआ मूसा जिसकी वजह से रोका था उसी के सदके में बरसा दिया, उसी के सदके में बरसा दिया। अर्ज़ की मरदूद एक लम्हे में महबूब हो गया। कैसे का तौबा कर ली, 2 आंसू पेश कर दी, हम राजी हो गए। उसने कहा कि एक लम्हा एक भी अब आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं चलेंगे, राजी हो जा, राजी हो गए, माफ कर दिया, उसी के सदके में बरसा दिया। अब बड़ी बात, उससे बड़ी, माफ तो हो गया वो। मूसा ने कहा अलैहिस्सलाम जरा बताना वो कौन बंदा है, तवज्जो, क्या प्यार करता है, क्या प्यार करता है, तवज्जो करें, तवज्जो करें, क्या प्यार करता है। अर्ज की मौला बताना वो कौन है जिसकी वजह से बरसाया, तौबा कबूल की। जवाब आया नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। क्यों? अरे जब पापी था मैं उससे नाराज था, वो पापी था मैं उससे नाराज था, तब मैंने उसके ऐब पे पर्दे डाले। अब तो तौबा करके महबूब बन गया है, अब उसको बता करके रुस्वा कैसे कर दूं। जब उम्मते मूसा से इतना प्यार करता है तो जाने मूसा महबूब की उम्मत से कितना प्यार करता होगा। उसका प्यार महसूस करो ना, आओ उसके घर, सबके घर जाते हो ना, उसके घर भी आओ ना, सबके पास तोहफे देते हो ना, उसको भी तोहफे दो ना। उसको तोहफा देने का तरीका तो बताया, आंसू पेश करो, 50 रुपए किसी गरीब को दे दो, अल्लाह मैं तुझे तो कुछ नहीं देता, ये तेरे नाम पे किसी गरीब को दे रहा हूँ। किसी को खाना खिला दो, तेरे नाम पे किसी को कपड़े पहना रहा हूँ, किसी को राशन भर दो। खा के जो सुकून नहीं मिलता वो खिला के ना मिले तो फिर कहें। एक दिन किसी ने मौला अली से कहा, अली अल्लाह ने ये हाथों में जोड़ पैदा किए, जोड़, अगर ये जोड़ पैदा नहीं होते तो इस तरह लुकमा नहीं जाता ना। तो मौला अली कहते अगर जोड़ नहीं होता तो अली को ज्यादा मजा आता। ये जोड़ है तो भी मजा है, लेकिन नहीं होता तो भी ज्यादा मजा आता। कहा वो क्यों? कहा जोड़ है तो लुकमा यूं आता है, नहीं होता तो यूं जाता है, और यूं आने के बाद बदबू बनता है, और यूं जाने के बाद जहन्नम से निजात का जरिया बनता है।
गौसे पाक कहते हैं मैंने नेकियों के दफ्तर को उलट पलट कर देखा, खाना खिलाने से बड़ी मुझे कोई नेकी नजर नहीं आई। इसीलिए देख लो गौस पाक के यहाँ भी लंगर, गरीब नवाज के यहाँ भी लंगर, साबिर पाक के यहाँ भी लंगर, बाबा फरीद के यहाँ भी लंगर, वारिस पाक के यहाँ भी लंगर। ये अल्लाह वाले खाने वाले नहीं थे, खिलाने वाले थे। जब तक खिलाता था मुसलमान उस वक्त तक बहारें थी। जब से खाना शुरू किया अब तो मस्जिद का चंदा भी खा ले रहे हैं, अब तो मदरसों का चंदा भी खा ले रहे हैं, अब तो हज के टूर शुरू करके हज का पैसा भी इतना खा रहा है मुसलमान, सूद भी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, इसलिए बर्बाद है। हंसने की बात नहीं, तौबा करें। बात खत्म करूं, अस्तगफिरुल्लाह, बात खत्म करूं यजीद के बारे में। जिस लड़की के साथ उसका चक्कर था, यही बात चल रही थी, बात दूसरी निकल आ गई, बात खत्म कर रहे हैं। तो उस लड़की ने सरजोन से कहा कि मैं उसको काम तमाम कर दूंगा। यजीद को उसने वर्गलाया कि जंगल जाएंगे और खूब ऐश करेंगे। यजीद घोड़ा लेके अकेला जंगल में आ गया, उसके पीछे बैठ गई वो लड़की और इतना जोर से उसने घोड़ा दौड़ाया पूरे जंगल में। यजीद हाँप गया और जब बहुत हाँप गया और पानी पानी चिल्लाया तो मशकीज़ा घोड़े पे लटक रहा था, उसने लात मार के यजीद को गिराया। और जब यजीद पानी के लिए पानी पानी चिल्ला रहा था तो उसके सीने पे वो लड़की खड़ी हो गई और खंजर निकाला, कहा तू मेरे साथ शादी करेगा बदबख्त, जो अपने नबी के नवासे का ना हुआ वो मेरा ईसाई का क्या वफादार हो सकता। ये जुल्म की, जालिम की मौत है, ये जालिम की। जुल्म से तौबा करो। इमाम हुसैन जुल्म के खात्मे की शख्सियत का नाम है, जुल्म के खिलाफ खड़ी होने वाली हस्ती। और जब उसको काटा, काटने के बाद सरजोन के साथ जो गायब हुई, उसके बाद ना सरजोन का पता चला ना उस लड़की का पता चला। यजीद को लोगों ने ढूंढा, नहीं मिला, कहीं तक ढूंढा, नहीं मिला। बिल आखिर कई दिनों के बाद लोग जंगल में गए तो देखा कि लाश में कीड़े चल रहे थे, बदबू आ रही थी। उसी हालत में उसको लाया गया और इबरतनाक अंदाज से उसकी तदफीन हुई। ये इमाम हुसैन उस हस्ती का नाम है जिसने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है। इसलिए जुल्म की तरफ मत जाओ। अगर सच्चे हुसैनी है, औरतों पे जुल्म मत करो, बच्चों पे मत करो, पड़ोसियों पे मत करो, इमामों पे भी मत करो। अगर ट्रस्टी लोग मौजूद है तो वो सुन लें। आपके यूपी में, आपका यूपी कह रहा हूँ आज, वरना हर रियासत हमारी है, लेकिन बात बड़ी कहने लगा इसलिए आपका यूपी कह रहा। आपके यूपी में 5 लाख तो जलसे पे खर्च करते हो, लेकिन इमाम की तनख्वाह नहीं बढ़ाते तुम लोग। जो इमाम महीने भर तुम्हारे बच्चों के कान में अजान से लेके तुम्हारे बाप की मैयत तक और तीजे और दसवें की फातिहा तक हर वक्त तुम्हारे घर पे खड़ा है, आज वो इमाम को 10,000 12,000 देते हो। इमामों की तनख्वाह कम से कम इतनी होना चाहिए कि वो सुकून के साथ अपने घर का खर्चा चला सके। जब तुम तनख्वाह नहीं देते, वो घरों घर जाते हो ट्यूशन पढ़ाने, कहीं किसी की किराना दुकान पे काम करते, कहीं किसी टायर की दुकान पे काम करते। मुसलमानों 5-10 लाख तुम जलसे में खर्चा करते हो और इमामों की तनख्वाह नहीं बढ़ाते। और ऐसे ट्रस्टी लोग बन करके बैठे हैं, चंदे से देना है, फिर भी उन्हें दुख होता है इमाम की तनख्वाह बढ़ाने पे। जब चंदा करके ही देना है तो कम से कम 25,000 तनख्वाह दो। क्यों? तुम्हारा बेटा आइसक्रीम खाना चाहता है तो इमाम का बेटा आइसक्रीम नहीं मांगता होगा? तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बीवी शादी के मौके पे नया ड्रेस मांगती है तो इमाम साहब की बीवी को हक नहीं है नया ड्रेस पहनने। इसीलिए हो क्या रहा है पता है? मुकर्रिर तो हमारे यहाँ बहुत मिल रहे हैं, नातखां तो बहुत मिल रहे हैं, नाजिम तो बहुत मिल रहे हैं, लेकिन अच्छे इमाम नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि हम मुकर्रिरों की इज्जत कर रहे हैं, उनको अच्छा नजराना दे रहे हैं, नातखानों की इज्जत कर रहे हैं, उनको अच्छा नजराना दे रहे हैं। नकीब आता है, सिर्फ झूठ बोलने आता है तुम्हारा नकीब। बड़ी माजरत के साथ सब नकीबों की बात नहीं कर रहा हूँ। आसिफ भाई आपसे माफ़ी चाहते हुए, जुनेद भाई आपसे माफ़ी चाहते हुए, ज्यादातर अफसान भाई झूठ बोलने का 25,000 लेता है वो। हर आलिम अल्लामा, हर पीर शेखुल मशाइख, हर पीर कुतुबुल अक्ताब, हर मजार में सोया हुआ नंगा धड़ंगा रहमतुल्लाह अलैह रदी अल्लाह अन्हु, जो रमजान शरीफ के रोजे भी नहीं रखता था, उसका भी तुम उर्स मनाते हो जालिमों। और नाजिम को बुलाते हो और वो भी झूठी झूठी करामतें गढ़ के झूठ बोलने का 25,000 लेता है और उसको तुम 25 और 30,000 देते हो। और इमाम
نماز پڑھاتا ہے، اس کو نماز پڑھانے پر بھی 25,000 دینے کی تمہارے اندر ہمت نہیں ہے، اس لیے اب تمہیں اچھے امام نہیں ملتے۔ بھائیو، ہر مدرسے پڑھنے والا بچہ سوچتا ہے مقرر بنوں گا، نعت خواں بنوں گا، ناظم بنوں گا، پیر بنوں گا، امام نہیں بنوں گا۔ ایک وقت آئے گا تمہیں اچھے امام نہیں ملیں گے، مسائل جاننے والے امام نہیں ملیں گے۔ اگر اچھے امام چاہتے ہو تو جتنا مقرر کو دیتے ہو اس سے زیادہ امام کو دینا سیکھو۔ یہ ہمارے دل کا درد ہے، برا مت ماننا۔ لوگ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں مجھے معاف کرو، مجھے مرنا ہے، اور میں پتہ نہیں، مجھے سوچتا ہوں کہ کب بلاوا آئے، جانا تو ہے جلدی یا دیر سے، بلکہ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی لمبی عمر دے، آپ کو بھی دے۔ مگر اتنا کہتا ہوں، عاشق لوگوں کو مدینے جانے سے زیادہ خوشی مر جانے پر ہے، کیونکہ ہمیں یقین ہے، یقین مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے، اور جب مر جائیں گے تو گنبد والا نظر آئے۔ تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے، قبر میں کیا مزہ آئے گا، اتنے قریب سے حضور کا دیدار کریں گے۔ اگر وہ راضی ہے تو آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی رات ہے، قبر کی شب ہے، کس گل سے ملاقات کی رات، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ کیا میں امید کر سکتا ہوں آج ہم سب توبہ کر لیں گے؟ سب توبہ کرتے ہو؟ تیار ہو؟ آج سے اللہ سے وفا کرو گے، اللہ سے صلح کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ، مسجدیں آباد کریں گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے اللہ کو گواہ بنائیں، اس کے رسول کو گواہ بنائیں، امام حسین کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں، نماز کی پابندی کرو گے انشاءاللہ؟ بولو سب وعدہ کرتے ہو نماز پڑھو گے انشاءاللہ؟ آج سے حرام کھانا چھوڑو گے انشاءاللہ؟ عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالنا چھوڑو گے انشاءاللہ؟ جو جو چیزیں حضور کو امام حسین کا دل دکھاتی اس سے بچیں گے انشاءاللہ؟ ڈھول باجے تماشوں سے بچیں گے انشاءاللہ؟ شادیوں میں ڈی جے لگانے سے بچیں گے انشاءاللہ؟ ختنہ ہو، شادی ہو، تیجا ہو، چہلم ہو، عظمت رسول کے جلسے کریں گے انشاءاللہ؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔